کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کے بجائے یا تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کاندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ کچھ بولے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل لا حاصل، ملنا نہ، سب کیفیت ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیے۔ الفاظ، احساسات اور لوگ۔ غم مختصر، زندگی مختصر، ہم مختصر۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا تمہاری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کے لیے کوئی معنی نہیں، کیونکہ تمہارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہو، لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی ایمان پر ہو؟ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ زندگی قدرے آسان ہوگی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ جو بہت زیادہ ہنستے رہتے ہیں انہیں ہنسنے دینا چاہیے، انہیں کبھی بھی رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے نا تو وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے بلکہ ہر اس بات کے لیے روئیں گے جس کے لیے آج تک وہ صبر کر کے بیٹھے تھے۔ ضروری تو نہیں آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ دانا کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا دامن ہی داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے پیارے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کو دعاؤں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کا نام بن کہے ہی ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر تم ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے، شکر ادا کریں ان تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ اللہ کو بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ، اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون عطا دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ سارے دن کے بعد جب بستر پر جائیں تو کم سے کم 2-4 منٹ اللہ سے ضرور باتیں کریں۔ کسی کا شکوہ، کسی کی شکایت، کسی کے مشکل حل کی التجا، کسی دکھ پہ آنسو، کسی گناہ پر ندامت، کسی بات پر گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ میرا دعویٰ ہے زندگی خود بخود بدلنے لگے گی۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیے۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیے، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائے، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کرے۔ یہ دنیا آپ کی مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اسی لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ توبہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس کی شاخیں ہمارے ہونٹوں پر ہوتی ہے۔
جب آنسو ہمارے پچھتاوے کی وجہ سے ہمارے دل کو بھگا کر ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں تو پھر توبہ کی شاخیں کھل جاتی ہے اور وہ پھل دیتی ہے۔ توبہ کے باہر الفاظ اور جملے خشک بن جاتے ہیں۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے سکونی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور ٹائی جاتی ہے، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ سورج اور والد کی گرمی کو برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے والدین کو سلامتی دے، آمین۔